کرنے نہیں دیں گے, ان کے لیے فولادی ہاتھ استعمال ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جو کہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بات چیت, اس طرح کے کسی انسیڈنٹ کے لیے پہلے سے ہی لکھا کے ان کے سیکرٹری وغیرہ رکھتے ہوں گے, اور جیسے کچھ ہوتا ہوگا تو پرائم منسٹر سے پوچھے بغیر ہی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہوگی. ایک بڑی ہی پرانی جیسے کہتے ہیں گھسی پٹی قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی طرف سے آ گئی, مگر دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیا کرتے ہیں. کراچی پولیس کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن کریں گے کہ یہ جو ٹیررسٹ تھے ان کی مدد کون کر رہا تھا. ٹیررسٹ جو تھے ان کے پاس سے موبائلز بھی برآمد ہوئے ہیں, موبائلز کو بھی چیک کیا جائے گا اور دیکھیں گے کہ جی اس میں مطلب کس کے ساتھ وہ باتیں کر رہے تھے اور کیا کچھ تھا. لیکن ابھی فی الحال پوری طرح سے ڈیٹیلز آئی نہیں ہے, جیسے جیسے آتی جائیں گی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. لیکن بہرحال یہ کافی افسوسناک بات تھی جو ہوئی ہے, اور اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا کریں جب آپ کے لیڈرز اور آپ کے ملک چلانے والوں کے پاس فرصت نہ ہو اپنے گھومنے پھرنے سے یا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے, تب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب لوگ مل کے بیٹھیں, اور چاہے وہ اپوزیشن ہو, چاہے گورنمنٹ کی پارٹی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے ایجنسیز ہوں, اور وہ بیٹھ کر یہ بات کریں کہ آخر کیا ہوا تھا اور یہ سب کچھ کس طرح سے جو ہے وہ ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ اور کیسے روکا جائے اس طرح کے اٹیکس کو, مگر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں کی جا رہی, بلکہ آپس میں ہی جو ہے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. کوئی کسی کی بات کر رہا ہے, کوئی کسی کی ویڈیو لا رہا ہے, تو کوئی کسی کی آڈیو لا رہا ہے. بہرحال ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف. جی ہاں, یہ ہے جی محمد بن سلمان, اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی عمران خان نے جو ان کو گالی دی ہے وہ کیا تھی. تو وہ جی وہ گالی ایسی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, لیکن یہ کہ پنجابی کی گالی ہے اور بہت ہائی لیول کی گالی ہے, اور وہ ہوتا ہے نا جی توڑی وہ اس قسم کی, اس سے آگے آپ سمجھ جائیں توڑی کیا نا. تو اس قسم کی گالی ہے جو کہ انہوں نے بتا دی ہے شاہ سلمان کو یہاں عمران خان کے اپنے ہی لوگوں نے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ 36 کا آنکڑا ہو گیا. اور دیکھتے ہیں کہ کب یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ہم بتائیں آپ کو جی ہمارے کرکٹر جو رہے ہیں بہت زبردست قسم کے, جاوید میاں داد, جو کہہ رہے تھے کہ جی انڈیا جائے بھاڑ میں, تو وہ انڈیا تو بھاڑ میں گیا نہیں, لیکن یہ ہاسپٹل ضرور پہنچ گئے, اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, 1-2 دن سے ہاسپٹل میں ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ میاں داد صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. اور حیرت کی بلکہ کہنا چاہیے حیرتناک بات یہ ہے کہ آپ کے لیے بھارت سے بھی بہت سے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. تو امید کرتے ہیں کہ جب آپ ہاسپٹل سے واپس آئیں گے تو آپ تھوڑا سا خیال کریں گے, اور اس قسم کے ورڈ جو آپ نے یوز کیے تھے پہلے وہ آپ نہیں کریں گے, اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ آپ کے بہت سے فینز انڈیا میں بھی ہیں, جب آپ کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو انڈیا سے بھی بہت سپورٹ ملتی تھی آپ کو, تو میرا خیال ہے تھوڑا خیال کر لیجئے. لیکن ان کو دیکھ کے مجھے یہ خیال آیا کہ ان کے سمدھی جو ہیں داؤد ابراہیم, وہ بھی تو کبھی نہ کبھی بیمار ہوتے ہی ہوں گے, تو پتہ نہیں کون سے ہاسپٹل میں جاتے ہیں. کبھی داؤد ابراہیم کی پکچر ہم نے نہیں دیکھی کہ وہ کسی کراچی کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں اور ان کی پکچر آ جائے یا اس قسم کی چیزیں, تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہے کہاں, جس کو انڈیا والے سارے ٹائم ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو اب آپ جاوید میاں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے سمدھی کہاں رہتے ہیں اور کدھر ہیں. بہرحال ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف. ایک وقت آئے گا جب پی ٹی ایم کی, یعنی کہ جو ساری پارٹیز کی ایک بنی ہوئی کولیشن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, پی ٹی ایم کی 13 جماعتیں جو ہیں یعنی پارٹیز جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جو ہے وہ صرف 13 ووٹس ہوں گے. الیکشن میں دیر کرنے کے ریزلٹس جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے, یہ کہنا ہے جی پرویز الہی صاحب کا. اور پرویز الہی صاحب جن کی گورنمنٹ خان صاحب نے گرائی ہے, یعنی کہ جو چیف منسٹر تھے, اور پھر خان صاحب نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے پنجاب کی گورنمنٹ بھی ختم کرو تو کے پی کے کی بھی ختم کرو. ان کا کہنا ہے کہ جی جلد سے جلد الیکشن کرائی جائے, ورنہ جو 13 پارٹیز نے مل کر اس وقت کولیشن کی گورنمنٹ بنا رکھی ہے ان کے پاس ایک 13 ہی ووٹ رہ جائیں گے. خیر یہ ان کا اپنا کہنا ہے, ان کا اپنا خیال ہے, لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا, مگر پھر بھی ایک بڑے پولیٹیشین ہیں اور کچھ سوچ کے ہی کہہ رہے ہوں گے. مریم اورنگزیب جی ہاں اسپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ کی, اور میڈیا وغیرہ سب کچھ دیکھتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جی قومی جذبے کے تحت مسلم لیگ نون کے جو منسٹرز ہیں وہ بغیر تنخواہوں کے کام کریں گے. جی ہاں
مریم اورنگزیب جو ہے وہ منسٹر ہیں اور منسٹر آف انفارمیشن ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پی ایم ایل این کے تمام لیڈر جو ہیں وہ، کیونکہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں اکانومی کے، تو سب لوگ پی ایم ایل این سے جو ہیں، جو منسٹرز ہیں، وہ جی اپنی سیلریز نہیں لیں گے اور فری میں کام کریں گے۔ تو مریم جی کون سا کمال کریں گے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کئی بار آپ کی پارٹی کی جو ہے گورنمنٹ آ چکی ہے، اور جتنا کھا چکے ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے پیسے رکھنے کی جگہ بھی نہیں رہی ہوگی آپ لوگ کے پاس۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے، اگر آپ یہ کہتی کہ جی جتنے دن بھی آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کے جتنے منسٹرز ہیں وہ اپنی تنخواہیں تو نہیں لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے خزانے میں بھی کچھ جمع